حق تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی، عبادت کس کی ہوگی؟ اور میرے عزیز دوستو، میں تو کہا کرتا ہوں اگر کسی کے لیے رعایت ہوتی تو میرا محبوب اس قابل تھا کہ اللہ اس کو اجازت دے دیتے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ تو یتیم ہونے کے باوجود، یتیم ہونے کے باوجود سارے انبیاء کا امام نظر آتا ہے۔ حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں نا، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ کے بچپن کی ایک بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ چاندنی رات ہوا کرتی تھی، آپ معصوم بچے ہوا کرتے تھے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے، میں دیکھتا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ کو دائیں طرف کرتے تو ہنس پڑتے، پھر ہاتھ کو بائیں طرف کرتے تو مسکرا دیتے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آئی اللہ کے محبوب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لایا کرتے ہیں نا، باپ سفر پہ جاتا ہے، واپسی پر اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتا ہے تاکہ بچے ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، روئیں نہیں۔ چچا جان آپ کو تو معلوم ہے نا کہ محمد تو یتیم پیدا ہوا تھا، میں نے تو اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، نہ میں نے کبھی ان کے کندھے پر سواری کی، نہ کبھی ان کے پیار بھرے میٹھے بولوں کی سماعت کی۔ تو حضرت عباس نے پوچھا پھر محبوبم آپ ہنستے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اللہ نے چاند کو محمد کا کھلونا بنا رکھا تھا، وہ میرے ہاتھ کے اشارے سمجھتا تھا، وہ میرے ہاتھ کے اشارے سے، وہ تھوڑی سمجھتا تھا، اللہ اس کو سمجھاتا تھا نا۔ کان القمر ینادینی، چاند مجھ سے باتیں بھی کیا کرتا، مجھے لوریاں بھی سنایا کرتا، مجھے کہانیاں بھی سنایا کرتا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ ایسا اللہ کا محبوب۔ اگر رعایت ملتی توحید میں شرک کی اجازت کی تو پھر میرا محبوب اس قابل تھا نا کہ اللہ اس کو رعایت دے دیتا۔ ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایسے آ کر کھڑے ہو، ادھر دیکھو میری طرف ذرا، اور بات شروع کرنے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا حبل حالک قبل کلامی، بات شروع کرنے سے پہلے اپنی حالت بدلو، میرے سامنے اس طرح مت کھڑے ہو جیسے عابد معبود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے اس طرح عزت نفس کے ساتھ کھڑے ہو جیسے دوست دوست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے سامنے کبھی کسی کو نہیں جھکایا، اور توحید کا اعلان پوری امت تک پہنچا ہے۔ حالانکہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی رفعت اس قدر بلند ہے کہ میں کہا کرتا ہوں، بلکہ میں کیا، میرے اکابر کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ تمام انبیاء ہمیں مقتدی نظر آتے ہیں، محمد سب کا امام نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کسی فارسی دان روشن ضمیر نے بڑی پیاری بات کہہ دی کہ فرمایا نمی دانم نمی گویم چنانی یا چنینی، ماشاءاللہ، نمی گویم چنانی یا چنینی، بہر صورت تسر الناظرینی، ز سرتا پا ز پاتا سر چون بینم، حسینی نازنینی محجبینی۔ صلی اللہ کا وہ محبوب جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینینا
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حق تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر مکہ امین کی قسم. یا اللہ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ تم مانتے جو نہیں، تم مانتے جو نہیں، تم نے اپنے آئیڈیل جو بدل لیے ہیں، تم نے اپنے محبوب جو جدا جدا بنا لیے ہیں. یا اللہ اتنی قسمیں کھا لی، اب بتاؤ نا کیا منوانا چاہتے ہو؟ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، یقین کر لو میں نے ساری کائنات کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا، میں نے سورج چاند ستاروں کو اتنا حسین نہیں بنایا، میں نے خوبصورت نظاروں کو اتنا جمیل نہیں بنایا جتنا خوبصورت میں نے اپنے محبوب میٹھے محمد کو بنایا ہے. صلی اللہ صلی اللہ. میرے عزیز دوستوں میں کہا بھائی اس کو قابو کرو یار، کیا میں بات کروں، آپ نے تو سارا موڈ ہی خراب کر دیا اللہ کے. میرے عزیز دوستوں سبحان اللہ بھی بہت بڑا کلمہ ہے، بہت عظیم کلمہ ہے، لیکن میں جو آج آپ سے سننا چاہتا ہوں وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو نا، آج اس کا اظہار کر کے دکھائیے نا. آج ایسا اونچا پڑھ لیجئے کہ ابھی ابھی اللہ آپ کی اس آواز کو مسجد نبوی تک پہنچا دے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حسین بنایا کہ حسان ابن ثابت پر. اچھا عجیب بات ہے شیخ، 7 لاکھ صحابہ کرام میں حسان واحد صحابی ہیں، واحد اکیلے صحابی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر جاتے اور حسان سے کہتے حسان تو میرے ممبر پہ بیٹھ جا، میں چاہتا ہوں حسان کی زبان ہو محمد کا بیان ہو. ابو بکر بھی ہوتے تھے، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بن ابی وقاص بھی، عمر ابن خطاب بھی، ابو عبیدہ ابن جراح بھی، سب بیٹھے ہوتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان تو آ میری تعریف تو سن. اور پھر حسان پڑھ کہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ صلی اللہ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء صلی اللہ. اور حضرت نانوتوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ہم سب کے بخاری شریف کا جو سلسلہ سند ہے اس میں جد امجد ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم سب کے جد امجد، جتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں جتنے علماء ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے، ان سب کا سلسلہ بخاری سند کے اعتبار سے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ہو کر شاہ ولی اللہ کو ٹچ کر کے پھر وہ پہنچتا ہے ہمارے امام بخاری سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے بھی فرمایا نا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا اور کب بنایا، کہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے، اللہ کرے آپ کی خاموشی کو میری نظر لگ جائے. آمین. اور میں جو پیچھے سے ایک تو جنریٹر مستقل مجھ پر حملہ آور ہے، پھر آپ کی خاموشی بھی حیران کیے دے رہی ہے. کہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. حضرت نانوتوی فرما رہے ابھی اللہ نے زمین کو بھی نہیں بچھایا، آسمان کو بھی نہیں اٹھایا،
بارش کو بھی نہیں ٹپکایا، صحراؤں کو بھی نہیں بچھایا، دریاؤں کو بھی نہیں بہایا، سورج کو بھی نہیں چمکایا، جنت کو بھی نہیں مہکایا، جہنم کو بھی نہیں بنایا، لوح قلم کرسی کو بھی نہیں سجایا، ساری کائنات ابھی معرض انتظار میں تھی، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب محمد کا چہرہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا حسین، ایسا خوبصورت، کہاں سے کوئی الفاظ لے کر آئے، کہاں سے کوئی وہ تعبیر لے کر آئے کہ میرے محبوب کا حسن ظاہر بیان کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں میں عرض کیا کرتا ہوں عزیز دوستو، جہاں پہلی ملاقات ہو وہاں تو ضرور سناتا ہوں، اور آج تو وہ ہمارے جو ناطقاں تھے کہاں گئے، وہ چلے گئے، ہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے جناب مجھے آج، میں یہ تقریباً 3 سال سے یہ واقعہ سناتا ہوں ایک شاعر کا، انہوں نے آج مجھے اپنی ڈائری میں میرے ابا جی کے لکھے ہوئے ہاتھ سے یہ نعت بھی دکھا دی۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ عرض کروں عزیز دوستو کہ اللہ نے ہمارے نبی کا سراپا خوبصورت بنایا، ان کا چہرہ حسین بنایا، ان کے ہونٹ خوبصورت بنائے، ہائے یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، چاندنی چاندنی چاند، کروڑوں چاند قربان کیے جا سکتے ہیں رحمت عالم کے رخسار سے پھوٹنے والی کرنوں پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگردوں نے عرض کیا استاد محترم آپ نے تو محبوب کی زیارت براہ راست کی ہے، ہم تو دیکھ نہیں پائے، ذرا بتائیے تو ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے فرمانے لگے بیٹا تمہیں کیسے سمجھاؤں، کائنات میں وہ الفاظ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے جو محمد کے حسن کو بیان کر سکے۔ اتنا بتاتا ہوں، بس اتنا بتاتا ہوں، ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، آسمان کا سورج بھی محمد کے چہرے کا بوسہ لینے زمین پہ اترا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے چہرہ، کبھی پھر ملاقات ہوئی تو عرض کروں گا، اپنے محبوب کا حلیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے نبی کا نام کیسا خوبصورت بنایا۔ کیا نام ہے ہمارے نبی کا جی؟ اللہ آپ کو، اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر۔ کیوں جی موسیٰ خان صاحب، آج کل شکر کی دعا تو بد دعا بنی ہوئی ہے نا، شوگر ہو جاتی ہے، تو پھر میں اب کیا کہوں، اللہ کرے آپ کے منہ میں زمزم، آپ کے منہ میں عجوہ۔ آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نام بنایا، کوئی میرے نبی کو مانے یا نہ مانے، اللہ نے دونوں ہونٹوں کو آرڈر دیا ہوا ہے جب تک میرے نبی کے نام کو 2 دفعہ بوسہ نہیں دو گے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد بولو نا ذرا، محمد صلی اللہ۔ کائنات منور ہو جاتی ہے ایسا نام، ایسا نام اللہ نے عطا فرمایا جو انقلاب لے آتا ہے زندگیوں میں۔ میں ایک شاعر کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، اب تو بہت جگہ سنا چکا لیکن آپ سے پہلی ملاقات ہے، پھر آج اتفاق سے انہوں نے مجھے یاد بھی کروا دیا ڈائری میں دکھا کر۔ لاہور شہر میں ایک شاعر گزرا ہے، ہندو تھا، اس کا نام تھا کیلاش چندر۔ کیا نام تھا جی؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان کی آواز یہاں تک آئے تو پھر میری تھکن کا ازالہ ہو جائے۔ کیا نام تھا جی؟ کیلاش چندر، ہندو شاعر۔ کسی نے اسے بتایا کہ لاہور میں ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان شعراء آئیں گے اور اپنے نبی پر کلام سنائیں گے، عشق مجازی پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاعر تو میں بھی ہوں، الفاظ کا گھماؤ پھراؤ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز جانتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں ذرا مشاعرے میں جا کر کچھ کلام سناتا ہوں تو ذرا شہرت ہی حاصل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑی بیماری ہے یہ شہرت، اللہ معاف فرمائے۔ آمین۔ بہت بڑی بیماری۔ چلا گیا منتظمین کے پاس اور جا کر کہنے لگا محترم اگرچہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، مسلمانوں کا مشاعرہ ہے، آپ کے نبی پر بات ہونی ہے، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کے نبی پر کلام پڑھوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ تو مولانا عبد الرحمان صاحب کیا خیال ہے؟
اگر کوئی ہندو ہمارے اس محفل میں آنے کے لیے اجازت طلب کرتا تو ہم اجازت دے دیتے؟ بتائیے نا آپ لوگ، ہے نا؟ نہیں دیتے. پتہ نہیں یہ آپ کو کس نے سکھائی ہے بات، پتہ نہیں کون سے نبی کی میراث لیے پھرتے ہو اللہ کے بندے. میں انتہائی دکھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اندرون سندھ میں میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں کسی شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں، غیبت سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن معاشرتی بیماری بھی سامنے رکھنا ضروری ہے نا. بے شک. اندرون سندھ کی ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، انتہائی خوبصورت مسجد، بہترین قالین بچھے ہوئے، مہنگے، خوشبوؤں سے مہک رہی ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، اور ٹائلز مہنگی والی لگی ہوئی ہیں. ہم اس سے مسجد میں داخل ہوئے عزیز دوستو، تو مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فلاں مسلک کی مسجد ہے، کسی اور کو سر جھکانے کی اجازت نہیں. کیوں بھائی؟ میرا رب تو کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. کسی فرقے کی کوئی مسجد نہیں، کسی مسلک کی کوئی مسجد نہیں، کسی جماعت کی کوئی مسجد نہیں، ساری مسجدیں کس کی ہیں بھائی؟ ہم کہاں سے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ ہمیں کس نے مسجد کا چوہدری بنا دیا بھائی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں اپنے محبوب کی سیرت. ماشاءاللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائی آئے تھے نجران سے، اور اسلام قبول کرنے نہیں آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے. آج کل کی زبان میں کہوں تو بے شک. مناظرہ کرنے آئے تھے، اعتراضات لے کر آئے تھے، ہرانے کے لیے آئے تھے. کچھ دیر سوال ہوتے رہے، جواب ہوتے رہے، گفت و شنید ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان پادریوں کے چہروں پر تشویش ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے محمد ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، کوئی باہر حجرہ متعین کیجئے، ہم وہاں جا کر عبادت کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی میں ہی عبادت کر لیجئے. اللہ اکبر. عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، اور ہم اپنے کلمہ کو بھائیوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے. وہ مشاعرے کے منتظم ہماری طرح کم ظرف نہیں تھے عزیز دوست. انہوں نے کیلاش چندر سے کہا کیلاش آپ ہندو ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماشاءاللہ. وہ جیسے ہمارا نبی ہے تمہارا بھی نبی، آ جاؤ، ہم صرف اجازت نہیں تمہیں دعوت دیتے ہیں. اب وہ چلا گیا عزیز دوست، اپنے گھر میں گیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے حدیث کی کتاب لی، کہاں سے اس نے تفسیر کی کتاب لی، ایک کاغذ پر 3-4 اشعار بنا کے مقررہ دن پر آ گئے. منتظمین نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جہاں مسلمان شعراء کلام سنائیں گے وہاں ایک ہندو بھی سنائے. تو مقررہ دن پر کھچا کھچ حال بھر گیا، جیسے آپ ماشاءاللہ وہ وہاں تک بیٹھے ہوئے ہو. ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ہندو نبی کی کیسے تعریف کرتا ہے. شعراء آتے رہے، اپنا اپنا کلام سناتے رہے. اتنے میں نام پکارا گیا کہ اب کیلاش چندر آپ کے سامنے اپنا کلام سنائیں گے. کیلاش آیا، لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے، اس کی آنکھیں سرخ نظر آئیں. اس نے ایک جیب سے اس نے کاغذ نکالا، اس ہاتھ میں کاغذ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے مائک پکڑا اور کلام سنانا. آپ کلام سننا پسند کریں گے؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. آپ کا جواب کمزور ہے عزیز دوستو، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، یقین کیجیے. اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں بس چاہتا ہوں کہ میری کارگزاری بس میرے رب کے سامنے ہی رہے، آپ کو بتاؤں گی نا. آج میرے دوست نے پوچھا جی کیسا سفر گزرا آپ کا؟ میں نے کہا جی تھک تو گیا ہوں، لیکن وہ سرائکی علاقہ ہے شوج آباد، وہاں کے ایک مشہور شاعر ہے شاکر شوج آبادی، نام سنا آپ نے ان کا؟ جب کبھی میں بہت تھک جاتا ہوں نا تو ان کا یہ کلام اپنے آپ کو سناتا ہوں. آپ کی تو زبان ہے، آپ کو تو زیادہ لطف آئے گا، آپ بھی سب تھکے تھکے لگ رہے ہو. بس میں آخری 10-15 منٹ آپ سے لے رہا ہوں تو یہ شعر سنا کے آپ کو تازہ دم کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی تاں جزا ملسی. یہاں جو 2 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کمر دکھ گئی ہوگی، بھوک بھی لگ گئی ہوگی، گرمی بھی ہے، پیاس بھی ہے، آواز بھی بہت اونچی ہے، کان میں اور سر میں درد بھی ہو گیا ہوگا،
شاکرہ تھے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی تاں جزا مل سی تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی خدا مل سی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ہمیں عطا فرمائے آمین کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے مدینہ کی زمین ہے یہ ارض مقدس ہے مدینہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں مالک جنت بھی یہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. آپ دوسرے نعت خانوں کو سنانا علماء کو سنانا میری تھکن کا ازالہ مجھے سنا دو صلی اللہ. دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے صلی اللہ. دیکھو ایک ہندو کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جگہ موجود پیر نہیں ہوتا ہر جگہ موجود فقیر نہیں ہوتا ہر جگہ موجود مفتی نہیں ہوتا ہر جگہ موجود نبی نہیں ہوتا ہر جگہ موجود کون ہے اللہ ہی کہو نا عزیز دوستو. پورا گھنٹہ میں نے تم پر محنت کی اسی منزل پر آنے کے لیے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ بھی نہیں کہنا کیا کہنا ہے اللہ. ایک ہندو کو بھی سمجھ میں آ گئی ہر جگہ موجود کون ہے علام الغیوب کون ہے کار ساز و دستگیر کون ہے حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے عزت عطا کرنے والا کون اولاد عطا کرنے والا کون. دیکھیے نا انبیاء نے مشکلات میں کسی اور کو نہیں پکارا کس کو پکارا ہے. حضرت آدم پر مشکل آئی حضرت نوح پر مشکل آئی حضرت یونس پر مشکل آئی حضرت یعقوب پر مشکل آئی حضرت یوسف پر مشکل آئی حضرت موسیٰ پر مشکل آئی حضرت عیسیٰ پر مشکل آئی. قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے دعویٰ کرتا ہوں آپ کو چیلنج کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت سے دکھا دو کسی کلمہ سے دکھا دو کسی سورت سے دکھا دو کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نے بھی مشکل میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہو. پورا قرآن دیکھ لو ہر جگہ پر قرآن تمہیں چلا چلا کر بتائے گا ہر نبی نے ہر رسول نے ہر صحابی نے ہر تابعی نے ہر اہل بیت نے ہر ولی اللہ نے اور خود حبیب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے مشکل میں کس کو یاد کیا ہے اللہ ہی کو. دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلاش اور آگے بڑھا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے لوگ رونا شروع ہو گئے کلاش کی آواز بھی ڈب ڈبا گئی اس کا گلا بھی رند گیا اس کی آنکھوں کی سرخی میں اور تیزی آ گئی. اس نے اگلا شعر لوگوں کو سنایا کہتا ہے اتنا تو کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے اتنا تو کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے. کیوں کہ صورت بھی حسین آپ کی سیرت بھی حسین ہے صلی اللہ. ایسا حسین بنایا حضرت جابر ابن سمرہ فرما رہے ہیں چاندنی رات ہے آسمان پر آسمان کا چاند چمک رہا ہے اور مسجد نبوی میں مدینہ کا چاند دمک رہا ہے. میں آیا مسجد میں داخل ہوا محبوب کا چہرہ بھی سامنے آسمان کا چاند بھی سامنے
میں نے سوچا مقابلہ تو کروں کون زیادہ حسین ہے. فرمایا بار بار چاند کو دیکھا اور بس ایک بار محمد کو دیکھا. میرے دل نے فیصلہ کر دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. جابر کیا نسبت کر رہا ہے, کیا موازنہ کر رہا ہے, کس مقابلے میں پڑھ رہا ہے. ارے اللہ کے محبوب کے قدموں پر ایک نہیں آسمان پر کروڑوں چاند بھی ہوں تو قربان کیے جا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے. صورت بھی حسین آپ کی, سیرت بھی حسین ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تھک تو نہیں گئے ہو؟ دعا کر لیں. ہاں چائے کا ٹائم میرا بھی ہو گیا ہے. بھائی جان پانی پلا دو ذرا, آپ لوگوں نے تو کربلا بنا دیا ہے. کمال شعر ہے. کہتا ہے جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ. اللہ کرے ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہو جائے. جیسے ہم سب یہاں اکٹھے ہیں, اللہ کرے ریاض الجنہ میں اکٹھے نوافل ادا کر لیں. اللہ کرے جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں, حق تعالی ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں حشر کے روز اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرما. کہتا ہے جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ, جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ, وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, ابھی ہم نے دعا کی نا کہ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی پہنچا دے. تو یاد رکھو دعا جب کیا کرو نا, دو باتوں کا خیال رکھا کرو. دعا پڑھا نہ کرو, دعا مانگا کرو. دعا پڑھنا اور ہے اور دعا مانگنا اور ہے. مانگنا سیکھنا ہو نا تو اپنے گھر میں موجود چھوٹے معصوم بچے سے سیکھا کرو. جب اس نے اپنی کوئی ضد منوانی ہوتی ہے, پہلے وہ کہتا ہے, پھر وہ مناتا ہے, پھر وہ گڑ گڑاتا ہے, پھر تمہارے بالوں کو پکڑتا ہے, ماں کے دامن کو پکڑتا ہے, کبھی آنچل کو پکڑتا ہے, پھر زمین پر لیٹ جاتا ہے. کتنے ہی سخت دل کیوں نہ ہو, تم بھی اسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہو. اور میرا رب کہتا ہے میں تو ماؤں سے 70,000 گنا زیادہ مہربان ہوں. آؤ تو صحیح ایک مرتبہ, مانگو تو صحیح, رو کے دکھاؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہوگی, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے عزیز دوستو اپنے دامن رحمت میں لے لینے کے لیے. خیر کچھ باتیں ہم رات کو کریں گے. آج رات کو کہاں حاضری ہے جی؟ پہاڑپور سٹی میں. دارالعلوم شریف کیا پہاڑپور سٹی. یہ جگہ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ بتاؤ نا. میں تو پنڈی سے آیا ہوا ہوں. ہمارے وہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے, ہمارے وہاں تو کہیں پہاڑپور نہیں ہے. آپ کے یہاں پہاڑپور ہے لیکن پہاڑ نہیں ہے. پہاڑ دکھائیں ہیں پہاڑ لیکن نظر نہیں ہے. تو کچھ باتیں انشاءاللہ رات کو کریں گے عزیز دوستوں. میں ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے جب مانگا کرو دو باتوں کا اہتمام. ایک تو پڑھا نہ کرو دعا کو, یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہے پڑھنا. ہائے مانگا کرو. امن یجیب المضطر اذا دعا. اور دوسری بات رات کو نہ بتا دوں. کچھ تو تھوڑا سا آپ آئیں نا کچھ. دوسری بات انشاءاللہ رات کو بتاؤں گا. اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے حالات سامنے نہ رکھا کرو, اس کی رحمت سامنے رکھا کرو. پھر بات اس پر رات کو کریں گے کہ پھر وہ کیسے حالات کے خلاف چلا کے دکھاتا ہے ہوا. دیکھتے نہیں ہو حالات تو ہر طرف سے خراب ہیں نا. حالات ہر طرف سے مخالف ہیں, لیکن اللہ فضل الرحمان کو سر بلند کیے چلا جا رہا ہے. اس نے 1.5 سال پہلے چلا چلا کر جس خطرے سے پوری قوم کو آگاہ کیا تھا, قلندر ہر چگویا دیدہ گویا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. وہ تمہیں کہتا رہا مت نگاہیں بند کرنا, نہ اعتماد کرنا اس شخص پر
جس کے اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نہیں ہے وہ اس ملک میں اسلام کہاں سے لائے گا؟ آج دیکھ رہے ہو، معذرت کے ساتھ پہلے ہاتھ باندھتا ہوں پھر کہتا ہوں میں نے اس دن حضروں میں بھی کہا غور چوپو اور چپ غور لے کے آؤ تبدیلیاں بھائی گھن کے آؤ تبدیلیاں ہو تو آپ کو علماء تے اعتماد کہنی کب علماء نے آپ کو دھوکہ دیا؟ کب انہوں نے آپ کی امیدوں کو توڑا؟ آپ ان کو زکات دیتے ہو، زکات۔ میں خود مدرسہ چلاتا ہوں، کئی مدارس کا سرپرست ہوں، یہاں محتمم بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے 98% مدرسوں میں زکات آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک 2% ہوتا ہے ہدیہ یا عطیہ یا صدقہ یا خیرات، 98% زکات ہے۔ ارے تمہارے اسکولوں میں، تمہارے کالجز میں، تمہاری یونیورسٹیز میں زکات نہیں، اصل مال لگتا ہے۔ وہاں سے تھوڑے سے ڈاکٹر آتے ہیں، تھوڑے سے انجینئر آتے ہیں، ان میں سے بھی جو حکمران بنتے ہیں کچھ نیب کی تحویل میں چلے جاتے ہیں، کچھ جیل کی سیر کو چلے جاتے ہیں، پھر کچھ بیمار ہو کے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں، کچھ ہڑتالیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور مدرسوں میں تم زکات دیتے ہو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا انما ہی اوساخ الناس، یہ تمہارے مال کا میل ہے، تم میل دیتے ہو یہ تمہیں تقی عثمانی عطا کرتے ہیں، تم میل دیتے ہو یہ تمہیں فضل الرحمان دیتے ہیں، تم میل دیتے ہو یہ تمہیں مولانا اسعد محمود جیسے لیڈر عطا کرتے ہیں۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہو؟ کیوں دھوکہ کھاتے ہو عزیز دوستو؟ کب تمہارے علماء نے تمہارے اعتماد کو توڑا ہے جو اب تم پر ان پر اعتماد نہیں کرتے ہو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ عزیز دوستو کچھ باتیں رات کو کریں گے انشاءاللہ۔ آخری شعر سناتا ہوں۔ کس کا؟ شاعر کا نام کیا تھا؟ نہیں کچھ لوگ بھول گئے بھائی۔ ایک تو بلال بیٹا بیٹھے ہو، جہاں پہلی دفعہ جلسے پہ جاتا ہوں نا، لوگ بیان نہیں سنتے، لوگ دیتے ہیں فیصل کی آواز شاہ صاحب سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ ادھر توجہ نہ کریں آواز کی طرف۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم صرف آواز سننے آئے ہو اور میں صرف تمہیں آواز سنانے آیا ہوں تو ہماری ساری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ تم بھی اسی لیے بیٹھو، میں بھی اسی لیے بولوں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیلاش چندر کا آخری شعر سنانا چاہتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں عزیز دوست۔ قرآن کے 2 حکم سنا رہا تھا آپ کو جس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کی ملاقات میں صرف پہلے حکم پر بات ہو رہی ہے، دوسرا حکم پہاڑ پور میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آخری شعر کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، آپ کو نہیں ہے تو پھر صلی اللہ ایسے گھبرا کے میرے عزیز دیکھو ایک توجہ سے بات سنو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا اللہ نماز سے پاک ہے، بے شک۔ سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ سجدے سے پاک، اونچا کہو، عقیدہ ہے، اس میں کمزوری نہیں۔ رکوع ہم کرتے ہیں، اللہ رکوع سے، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اللہ تسبیح سے، ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ ذکر سے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ روزے سے، عمرہ ہم کرتے ہیں، اللہ عمرے سے۔ ساری عبادات میں ہم اکیلے ہیں، لیکن یہ جو درود پاک ہے نا، اللہ اس میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے جب تم درود پڑھتے ہو ساری کائنات تمہارے ساتھ، سارے فرشتے تمہارے ساتھ، اور چھوڑو سب کو خود رب العالمین بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، کہیں آپ یہ نہ کہو فیصل صاحب فلسفہ جھاڑ کے چلے گئے نا، قرآن کے اندر رہ کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی گھبرا کے نہ پڑے نا، صلی اللہ کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، صلی اللہ ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے، کلام مکمل کر لیا، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دیجئے، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، اس نے میرا کام بنا دیا، میں تو
تقریر کرنے آیا تھا اس نے تقدیر سنوار دی. تم سب گواہ ہو جاؤ. اشہد ان محمد رسول اللہ. آج کے بعد میں کیلاش چندر نہیں ہوں, آج کے بعد تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیلاش بھی سنا رہا ہے, مجمع بھی سنا رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ. نہیں گھبرا کے نہیں کہنا, شرما کے نہیں کہنا, ادھر ادھر دیکھ کر نہیں کہنا, اس کی محبت میں دیوانے ہو کر کہنا ہے. اتنا بلند کہ فرش عرش تک گونج ہو جائے, سارے فرشتے بھی ہم نوا ہو جائیں, اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومنا شروع ہو جائے. اور میرے رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم اپنے جیسے بندوں میں میرا ذکر کرو گے, میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ. اسی کا تو ترجمہ کروایا, ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہماری عبادت کے لائق معبود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. یہ ہے اللہ کا وہ پہلا حکم, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ باقی تمام احکامات میں کوئی کمی ہو جائے, کوئی کمزوری ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, معاف کر دوں گا, لیکن اگر میری عبادت میں, میری وحدانیت میں کسی اور کو شریک کر کے لائے, کسی مخلوق کو شریک کر کے لائے, کسی بت کو شریک کر کے لائے, کسی پتھر کو شریک کر کے لائے, یا کسی نبی کو, یا کسی ولی کو, یا کسی صحابی کو, اور سب چھوڑیے, رب العالمین نے فرمایا اگر میرے حق کے عبادت میں میرے محبوب محمد کو بھی شامل کر کے لائے تو تمہارے سارے سجدے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دوں گا. مجھے شرک میں ملاوٹ گوارا نہیں, مجھے توحید میں شرک کی ملاوٹ گوارا نہیں. توحید کو ایسے صاف لے کر آنا ہے جیسے زمزم پاک ہوا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے عزیز دوستو, توحید جس میں کوئی رعایت نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او صلبت. اگر کوئی تجھے مار ڈالے مر جانا, کوئی تجھے آگ میں بھسم کر دے جل جانا, کوئی تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ریزہ ریزہ ہو جانا, لیکن میرے حق کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. توحید ناقابل ترمیم حکم ہے اللہ کا, اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں. جہاں بھی ہو, جس حال میں ہو, جس ملک میں ہو, جس صنف سے تعلق ہو, ہر حال میں اس کی وحدانیت کا پرچم بلند رکھنا. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم قرآن کریم کا جس میں کوئی رعایت نہیں, تفصیل اس کی پہاڑ پور میں اجمال عرض کر دیتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا حقوق اللہ میں شرک ناقابل معافی ہے, اور حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی ناقابل معافی ہے. اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو پھر تم بڑے خطرے میں ہو. اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد مغرب ہے کہ بعد عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ متصلاً جلدی بیان شروع کریں گے, کیونکہ مجھے واپس رات کو پنڈی کا سفر بھی کرنا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ سب کا شکر گزار ہوں, اتنا آپ نے انتظار فرمایا, اتنی محبت سے بات سنی, اتنا اچھا رسپانس دیا.
اللہ کی توحید کے نعرے بھی لگائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ترانے بھی پڑھے۔ میں اپنے میزبانوں کا بھی شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب کے لیے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص میرے والد گرامی، میری والدہ ماجدہ، اور جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ تمام علماء کرام ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ